یاد رکھیے دوستو، یہ جو بچہ فوت ہوا ہے جس کا نام تھا عمار، دلی طور پر بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، پاکستان کا انصاف کا نظام ہے جس میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کلمے کے اوپر پاکستان بنا تھا ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کہانی سناتا ہوں، آپ نے اس کہانی کو آخر تک ضرور سننا ہے کہ پاکستانیوں کو 75-76 سالہ پاکستانی تاریخ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے 350-100 سالوں سے ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے آج کل ہمارا دور ہے۔ فرانسیسی ایک سفر نامہ میری نظر سے گزرا، اور آج کے اگر حالات ہیں ان سے موازنہ کیا جائے تو یقین مانے یہ موازنہ جو ہے یہ فرانسیسی سفر نامہ اس پہ پورا اترتا ہے۔ یہ جو سفر نامہ لکھنے والا انسان تھا یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے۔ برنیئر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امراء سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہ جہاں اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیئر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھیں، اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس نے دارا شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائیوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسیسی برنیئر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں ایک سفر نامہ تحریر کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں پبلش ہوا، بعد ازاں انگریزی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل فرانسیسی برنیئر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے یہ سفر نامہ پڑھ کر ورطہ حیرت میں چلا گیا، کیونکہ فرانسیسی برنیئر نے 1660 میں جو ہندوستان، جو آج کا موجودہ پاکستان ہے، دیکھا تھا، اور آج تک یقین مانے وہی موجودہ ہندوستان، موجودہ پاکستان اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ فرانسیسی برنیئر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں درمیانہ طبقہ، جسے ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی موجود ہیں، سواریاں بھی ہیں، اور درجن درجن نوکروں کے چاکر بھی موجود ہیں، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں خوشامد کا دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنر اور سارے سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کرتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا کلچر چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سکرات، بکرات، ارسطو زماں اور آج کا بو علی سینہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں، پرچیاں اور چٹھیاں لے کے پھرتے ہیں، اور انہیں جب کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی، چٹھی یا پرچی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب تک اس عرضی پر آرڈر پاس نہیں ہوتا تو جو سائل ہے وہاں سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے پشمینہ، کمخاب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا، اور ساتھ والی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔ آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا نرخ ہوتا ہے، اور بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں، کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملے گا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہٰذا لوگ
ہوٹلوں کی بجائے گھر پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں، ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے لیکن 10 خربوزوں میں سے ایک میٹھا نکلتا ہے۔ سردہ بہت مہنگا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ₹4.25 کا سردہ خریدا ہوا ہے۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے سمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے، تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی برمار ہے، یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ ملک میں یاد رکھیے گا پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ عمرہ اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی یاد رکھیے گا مٹی بہت زرخیز ہے لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں، لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا اور جاگیردار سوچتے ہیں کہ بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں ہی پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فرانسیسی برنیئر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کاریگر لوگ ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دیتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے دیں تو خوشحال ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کے خبط میں مبتلا ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضروری پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے، یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ خود اورنگزیب نے، وہ بتاتے ہیں کہ میرے سامنے یہ اعتراف کیا کہ میں نے اپنے بچوں کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا ہے۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں اور ملک میں رشوت عام ہے۔ آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ صوبیداروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ بیک وقت صوبیدار بھی ہوتے ہیں، خزانچی بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی اور جیلر بھی۔ سرکاری اہلکار دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3,184,00,000 روپے کا تخت بنوایا۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہر آتے ہیں اور ان کے سپاہی ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے آگے ماشکی راستے میں چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ملازموں کا پورا دستہ مور جل اٹھا کر رئیس اعظم کو ہوا دیتا ہے اور 1-2 ملازم اگلے دن اٹھا کر ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حبس سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار بن جاتے ہیں۔ بادشاہ اور امراء سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6-6 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی اشرافیہ طوائفوں کی بہت دل دادا ہے، ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوافوں کے کوٹھے ہیں اور امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد و غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہے۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ دوستو یاد رکھیے فرانسیسی برنیئر کے سفر نامے کے چند حقائق تھے، آپ انہیں دیکھیں اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیے۔ آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ 350 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں دستبستہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ آج جو بچہ مر گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگلے 700 سالوں میں بھی کچھ سیکھنے کا پلان ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔